السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر. میں ہوں محمد مالک. کچھ دن پہلے رپورٹ آئی IMF کی جس نے تو کہتے ہیں نا لیریں اتار دیں گورنمنٹ کی اور بتایا کس طرح سسٹمک کرپشن ہے, کس طرح ویسٹ ہے. شوگر مل مافیا کی انہوں نے بات کی کہ وہ پالیسی کیسے بناتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اندھیری مچائی ہوئی ہے. اٹ واز اے لاٹ آف تھنگز اس کے اندر. خیر اس کو گورنمنٹ نے مجبوراً تھے اس کو غائب نہیں کر سکے, ان کو ریلیز کرنی پڑی. پھر لیبر فورس سروے بھی آ گیا اور اس کے اندر بھی ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ جی ان امپلائمنٹ ویسے تو ہائیسٹ ہے پچھلے 20-21 سال میں, لیکن صرف 7.1 ہے. یہ بھی غلط بیانی ہے اور یہ ابھی ہم آپ کو پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح غلط بیانی ہے. آپ کی گورنمنٹ ہمارے سے سچ نہیں بول رہی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک بڑی ہی ڈیمننگ رپورٹ آئی ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. یہ ایک نیا تھنک ٹینک ہے. انہوں نے ٹیکسیشن کے اوپر ایک بڑی ہی آئی اوپننگ اپنی ایک پالیسی پیپر نکالا ہے اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے بادشاہ ہوتے تھے, جب فرعون ہوتے تھے اپنے وہ احرام بناتے تھے تو وہ سلیوز ان کے غلام ہوتے تھے, ان کو ہنٹر مارتے تھے, ان سے کام کرواتے تھے, لیکن پتا تھا یہ حاکم ہے, یہ محکوم ہے. ہنٹر یہ مارتے ہیں, خون نکالتے ہیں اور اپنی عیاشیاں پوری کرتے ہیں. پھر امریکہ میں وغیرہ میں ہم نے دیکھا پلانٹیشنز تھیں, شوگر پلانٹیشنز. اس پہ سیاہ فام لوگ جو غلام ہوتے تھے وہ مارے بھی کھاتے تھے, کام بھی کرتے تھے, لیکن اپنی درد کرنے کے لیے گانے بھی گاتے تھے. ہم کچھ اس قسم کے سلیوز بن گئے بیکاز ہمیں بھی ایک انویزیبل وپ کے ساتھ مارا جا رہا ہے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا. جو لوگ ہماری حفاظت کے لیے ہیں, جو لوگ ہماری زندگی بہتر بنانے کے لیے ہیں, وہ اس رپورٹ نے بتایا کس طرح ہمیں لوٹ رہے ہیں اور پھر ہمارے پہ یہ احسان کرتے ہیں کہ شاید آپ لوگ کر رہے ہیں. اس پہ ٹیکس ریونیوز کی بات بڑی زبردست ہے. انہوں نے یہ جو رپورٹ آئی ہے اسی کی اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی, میں صرف 2-3 آپ کو چیزیں اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ پچھلے 3 سالوں میں 2023 سے 25 تک اگر آپ ایوریج دیکھیں ہماری گروتھ, اکانومی کی جو گروتھ تھی ایوریج 1.8% گروتھ ہے. تو خیال بندہ یہ سوچتا ہے ٹیکسز بھی کم ہوئے ہوں گے, انکم بھی کم ہوئی ہوگی. ظاہر ہے جب کاروبار نہیں ہو رہا تو انکم کہاں سے ہوگی. لیکن ماشاءاللہ دیکھیے یہاں پہ انکم کے اضافے کیسے ہیں. 2022 میں 6.8 کھرب روپیہ اکٹھا کیا ٹیکس ریونیو, جو 2025 میں 13.95 قریباً 14 کھرب, تقریباً 7 کھرب سے 14 کھرب, 105% کا اضافہ. اب ٹارگٹ جو نیا ہے اس کے اندر 16.94 آلموسٹ 17 کھرب کا ہے. یہ ایک اور 21% اضافہ. اکانومی پہ نظر رکھیے گا, 1.8 اضافہ, ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے 105%, پھر کوئی 22%. اچھا جی, ٹیکس ریونیو جو انکریز ہوا ہے وہ 30% ایک سال, 26% ایک سال. اکانومی چل رہی ہے 1.8%. برڈن کہاں پہ دیا؟ شاید ہم نے سوچا بہت لوگ بڑھا دیے ہوں گے ٹیکس نیٹ بڑھا دیا ہوگا, وہ نہیں ہوا. جو کاروباری ادارے ہیں 2023 میں ان سے لیا 2.2 کھرب روپے, جو 2025 میں 5.3 کھرب, 131% اضافہ. اب آ جائیں, آپ کی میری بات ہوگی. سیلریڈ کلاس, تنخواہ دار طبقہ, جس کے پاس جو اتنا سڑکوں پہ جلوس نکالتا ہے, نہ وہ وردیاں پھاڑتا ہے کسی کی, نہ بدماشی کر سکتا ہے, چپ کر کے تنخواہ کٹوائے گھر آ جاتا ہے. 2023 میں اس نے دیا 188 ارب, 2025 میں 580 بلین, 580 ارب, 206% اضافہ. اور یہ ڈائریکٹ ابھی انکم ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اس میں ابھی میں GST اور وہ چیزیں ساری نہیں لا رہا. اب جناب اس میں پیٹرولیم لیوی بھی آپ اور میں دے رہے ہیں, وہ علیحدہ ہے. وہ 1 کھرب سے بھی کم تھی 2023 میں اور 2025 میں آ گئی 1.16 کھرب پہ وہ چلی گئی. اس میں 760% اضافہ. یہ آپ کی میری جیب سے جا رہا ہے, یہ ہم دوسری گنتی میں نہیں کر رہے. اور ہمیں کہتے ہیں جی FBR شارٹ فال ہو گیا, شارٹ فال ہو گیا. شارٹ فال کے فگرز بھی غلط ہیں. یہ شارٹ فال میں یہ نہ یہ گنتے ہیں پیٹرولیم لیوی نہ دوسری چیزیں, تاکہ شارٹ فال بتایا جائے اور پھر نئے ٹیکسز لگائے جائیں. اور نئے ٹیکسز لگانے کی, اور کہتے ہیں نیا ٹیکس نہیں لگا رہے. آپ ہر سال 25-30% گروتھ کر رہے ہیں, یہ نیا ٹیکس نہیں لگا رہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ڈائریکٹ ٹیکسز جو انکریز ہوئے ہیں 2025 میں وہ تقریباً 56.57 57% لگا لیں اضافہ ہوا ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کا. اور اکانومی نہیں چل رہی. اگر اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 7 سے 12 ٹائمز جو آپ کا
ٹیکس کلیکشن ریونیو کا جو ہے نا، یہ جی ڈی پی گروتھ سے 7 سے 12 مرتبہ زیادہ ہے. یعنی کہ اگر 1 روپے کی جی ڈی پی چل رہی ہے تو 7 سے 12 روپے کے ٹیکسز یہ ہمارے سے ایکسٹرا دے رہے ہیں. اس لیے آپ اور میں غریب ہو گئے ہیں. آپ اس لیے ہمارے پیسے میں وہ برکت نہیں رہی. لوگ کہتے ہیں جی برکت نہیں رہی پیسے میں. برکت کہاں سے رہنی ہے؟ وہ تو جو آپ کا ایف بی آر کا میاں برکت علی ہے اس کے پاس جا رہے ہیں پیسے، حکومت کے پاس جا رہے ہیں. برکت ہمارے پاس کہاں سے رہنی ہے؟ اور رپورٹ لکھتا ہے کہ دس از این انسسٹینیبل فسکل اپروچ اسٹرینگلنگ پروڈکٹیو سیکٹرز آف اکانومی ٹو میٹ گورنمنٹ ریونیو ٹارگیٹس. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. انکم ٹیکس 2023 2816,000 ارب 2.8 ٹریلین کر لیں. 2025 میں آئے گا 5.7 کھرب. ماشاءاللہ 104% انکریز. اور اگر 2026 کا ٹارگیٹ دیں تو پھر اس میں 19%. اسی طرح سارے ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، ڈیوٹیز سب کچھ. یہ ہے سچویشن جو ہمارے ساتھ ٹیکسز کی ہے. اور گورنمنٹ شاہ خرچیاں بند نہیں ہو رہی، گورنمنٹ اپنا سائز کم نہیں کر رہی، گورنمنٹ اپنا کچھ بھی کم نہیں کر رہی، بلکہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہی ہے، اپنے اور ڈپارٹمنٹس ایڈ کر رہی ہے. اینڈ کسی جگہ آپ کو سیریسنس نظر نہیں آتی. فورن کمپنیز چھوڑ کے باہر جا رہی ہیں. خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان میں، خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں، خطے میں سب سے زیادہ جو آپ کی ان پٹ کاسٹ ہیں وہ پاکستان کے اندر. جی ایس ٹی، سیلز ٹیکس، آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز، ایوری تھنگ. پھر کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. بینکس اپنا سارا پیسہ دے رہے ہیں تو سرکار کو ٹریلینز آف روپیز کا خرچہ جو قرضے اٹھ رہے ہیں اس پہ ٹینز آف بلینز کا جو پروفٹ ہے وہ بینکس کو جا رہا ہے. شرح اگر مہنگائی 6% ہے، شرح سود 11% ہے. اس پہ بھی کوئی ریالٹی، کوئی اس میں مارجن کا کوئی وہ نہیں ہے. دنیا میں ہوتا ہے 2-2.5% پوائنٹ کا فرق رکھ کے آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں. جدھر آپ دیکھیں یا جھوٹ بولا جا رہا ہے یا غلط بیانی کی جا رہی ہے. اور ڈیزائن یہ ہے کہ بس سرکار کسی طرح پیسے آپ سے اور نکالتی رہے، خون چوس لے آپ کا، اپنی کوئی عادت نہ بدلے. اس پہ بات کریں گے اب اکانومی کی کیا سچویشن ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، فارمر فیڈرل فائنانس منسٹر سے بھی، اور ہم بات کریں گے احمد نواز شکھیرا صاحب سے بھی، فارمر کیبنٹ سیکرٹری ہیں. یہ اس تھنک ٹینک جس کا میں نے آپ کو بتایا چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات بڑی پریسٹیجیس ہارورڈ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ اکنامکس بھی پڑھاتے رہیں. تو ان دونوں لوگوں سے بات کریں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم سر. باقی چیزیں تو بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ لیبر فورس سروے ابھی آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 7.1% ان امپلائمنٹ ہے، اور یہ پچھلے 21 سال میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے شو میں 9 ستمبر کو آپ میرے ہی پروگرام میں تھے اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ 2023 میں 22% تھی ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ اس سال کے اینڈ تک 25 سے 26% چلی جائے گی. یہ مجھے بتائیں کہ یہ 7.1 کا فگر یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کچھ جتنے آپ نے بھی بات کی، جتنے دوسرے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، جو دوسرے تھنک ٹینکس ہیں، کوئی بھی 25 سے 27% سے نیچے نہیں فگر کوٹ کر رہا. سرکار کہہ رہی ہے 7.1. دیکھیے بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے اس نے دونوں چیزیں کی. انہوں نے پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس 23 کا کیا، اور پھر ایک سال کے بعد 24-25 میں لیبر فورس سروے کیا. تو یہ جو انکنسسٹنسی ہے اتنی بڑی کہ وہ سروے میں کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں، اور اپنے سینسس میں کہہ رہے تھے کہ 1.87 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں. اتنا بڑا فرق، یعنی کہ 3 گنا سے زیادہ. اس کو وائی ہیز دا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ناٹ ٹرائی ٹو ریکنسائل دیز نمبرز؟ یہ میرے سمجھ میں واقعی نہیں آ رہا ہے. اتنا بڑا فرق میں نے کبھی اپنے ریسرچ میں نہیں دیکھا تھا. سر یہ 7 تو نہیں ہو سکتا. پھر یہ ڈیلیبریٹلی ایک فگر دیا گیا کہ یہ پہلے تو یہ سروے بھی ریلیز نہیں ہو رہا تھا، پھر آئی ایم ایف نے پریشرائز کیا ہماری اطلاع کے مطابق. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کی وجہ سے ان کو لانا پڑا. جیسے کہ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ بھی آئی تھی جس میں انہوں نے ان کی کرپشن اور تمام چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا، ہنڈریڈز آف بلینز کی کرپشن اور نظام شوگر مل مافیا کی باتیں، وہ بھی مجبوراً ریلیز کی. وہ تو یہ چینج نہیں کر سکتے تھے. تو کیا پھر یہ ڈیلیبریٹلی گورنمنٹ غلط بیانی کر رہی ہے؟
جی میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے پوچھا جائے. لیٹ دیم ٹرائی اینڈ گیو اس سم کائنڈ آف اے اسٹوری, ریکنسیلیشن. کیا کوئی ڈیفینیشنل ڈفرینسز ہیں؟ کیا کوئی سروے میتھڈالوجی بھی مختلف ہے؟ کیسے اتنا بڑا فرق جو کہ میں نے کبھی اپنے 30-35 سال کے ریسرچ میں کبھی اتنا بڑا فرق نہیں دیکھا تھا. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ, جو نیا تھنک ٹینک ہے, احمد شکیرہ صاحح جو فارمر کیبنٹ سیکرٹری تھے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے ٹیکسیشن کی بڑی خوفناک قسم کی ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ جہاں اکانومی 1.8 کی ایوریج سے چل رہی تھی وہاں پہ 30 سے 40% سالانہ ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ میں تو 600% پلس 700% تک اضافہ ہوا ہے. سو کلیئرلی اگر اکانومی نہیں چل رہی اور یہ ٹیکس ریونیوز میں اضافہ ہو رہا ہے تو سوائے اس سے کہ صرف لوگوں کو سکویز کیا جا رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جی بالکل یہ بات مناسب ہے. پچھلے سال ہمارے جو ایف پی آر کے ریونیوز میں ماشاءاللہ تقریباً 26 سے 27% اضافہ ہوا, جو کہ بہت ہی پازیٹو انکریز تھا. اس کے برعکس جو آپ کا ٹیکس بیس ہے یعنی کہ پوری اکانومی, اس میں صرف 9% اضافہ ہوا. اور جو آپ کے درآمدات ہیں امپورٹ, جس پہ آپ کسٹمز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس لگاتے ہیں, اس میں بھی روپی ویلیو ہے آپ کے درآمدات میں 9% اضافہ ہوا. تو ایک طرف ریونیوز میں 26% اضافہ اور دوسری طرف آپ کے اس ٹیکس بیسیز میں بہت کم اضافہ. کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا فرق پیدا ہوا ہے؟ اس کے 2-3 وجوہات ہیں جو یقیناً اس رپورٹ میں دیے ہوں گے. سر لیکن ایک چیز بتائیے مجھے کہ یہ ٹینیبل کیسے ہوگی سچویشن کہ اگر آپ کی اس خطے کے اندر ٹیکسیشن سب سے اونچی, کارپوریٹ ٹیکسز 50% تک ٹچ کر رہے ہیں, انکم ٹیکس 35% ٹچ کر رہا ہے, ایکسائز وغیرہ اس کے علاوہ ہے, جی ایس ٹی اس کے علاوہ ہے, بجلی کی کاسٹ سب سے مہنگی ہے, ان پٹ کاسٹ آپ کی بجلی سب سے زیادہ, ٹیکسز سب سے زیادہ, اور انرجی کاسٹ وغیرہ سب سے زیادہ. تو یہ ٹینیبل کیسے ہے؟ کتنا اور نچوڑ لیں گے یہ تنخواہ دار طبقے کو یا بزنسز کو؟ بزنسز انٹرنیشنل چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں, تو یہ سچویشن کیسے چلے گی؟ اب میں ایک آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. سیلریڈ کلاس جو ہے پاکستان کی, پچھلے سال ان کی ٹیکس پیمنٹ جو ہے انکم ٹیکس کی, وہ تقریباً 55% سے زیادہ بڑھی ہے ایک سال میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ریٹس کو ایڈجسٹ نہیں کیے. جب آمدنی بڑھتی ہے افراط زر کی وجہ سے تو آپ کو ریٹس کو آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اب آپ یہ سوچئے کہ پچھلے کچھ سال سے آپ نے ریٹس وہی رکھے ہیں, لوگوں کی تھوڑی بہت آمدنی بڑھتی ہے تو ریئل انکم میں کوئی اضافہ نہیں ہے مگر ٹیکس میں اضافہ ہے. تو یہ نظام اس وقت چلتا ہے جب آپ انفلیشن کے ساتھ ریٹس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, جو پاکستان نے پچھلے 1-2 سال نہیں کیا ہے. دوسری طرف آپ کے ریونیوز میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مختلف ہیوی ٹیکس کے آئٹمز کے امپورٹ کو روکا ہوا تھا. اور سب سے بہترین اگزامپل گاڑیوں کا ہے. آپ نے پچھلے سال گاڑیوں کے امپورٹ کو کھولا ہے اور اس کے نتیجے میں 40 سے 50% ریونیو اس میں حاصل ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں اب آپ یہ سوچئے کہ کارپوریٹ سیکٹر کی پوزیشن کافی خراب ہے, پروفٹیبلٹی بہت گر چکی ہے فار دا ریزنز جو آپ نے دیے ہیں کہ کاسٹس میں اضافہ, سیلز میں کوئی خاص اضافہ نہیں, فارن کمپنیز جا رہی ہیں, مگر اس کے باوجود ایڈوانس ٹیکس میں 25 سے 26% اضافہ ایڈوانس ٹیکس کارپوریٹ پروفٹس پہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک لحاظ سے پازیٹو ہے کہ پتہ نہیں کیسے جادو کی چھڑی چلائی ہے ایف بی آر نے کہ ٹیکس بیس میں سنگل ڈیجٹ اضافہ اور ریونیوز میں بڑا زبردست ڈبل ڈیجٹ اضافہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں پھر یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے
کہ جی ہم بڑی پازیٹو ٹراجیکٹری پہ جا رہے ہیں اور اکانومی زبردست ہو گئی ہے, سٹیبل ہو گئی ہے, اور اب جی بالکل ہم ایف ڈی آئی بھی آئے گی, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ تو آنی نہیں, کیوں آپ کے اپنے لوگ بھاگ رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں, بیکاز اٹ ڈزنٹ میک سینس. کون آئے گا 60% ٹیکس دینے کے لیے؟ کون آئے گا سب سے مہنگی بجلی دینے پہ؟ کون آئے گا سب سے زیادہ ڈیوٹیز دینے پہ؟ تو یہ اکانومی پھر کیسے ٹرن کرے گی؟ یہ کس بات کی امید پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں دو چیزوں میں مجھے ایک بات اپریشیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں پازیٹو بھی ہوئی ہیں پچھلے سال. ایک تو یہ کہ افراط زر کی رفتار میں نمایاں طور پر کمی آئی. 2023-24 میں افراط زر کی رفتار 23% تھی, وہ گر گرا کے پچھلے سال صرف 4.5% پہ آ گئی اور اب 5-6% کی رینج میں ہے. تو یہ پازیٹو ہے. دوسری طرف جو ایک واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ 22 سال کے بعد ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے خسارہ ہوتا تھا, بہت بڑے بڑے خسارے ہوتے تھے, اللہ کے فضل سے پچھلے سال پازیٹو سرپلس میں گیا $2 ارب کے. اور اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ آپ نے ریمیٹنسز کو ہنڈی وغیرہ سے ڈائیورٹ کر کے اسٹیٹ بینک میں لے آئے اور $8 ارب کا اضافہ ہوا آپ کے ریمیٹنسز میں, اور اس کی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلے گیا. تو یہ دو پازیٹو ڈیولپمنٹس تو ہوئی ہیں پچھلے سال. مگر سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال شرح نمو کا ایوریج جو ہے مشکل سے 2.5 سے 3%, اور جبکہ آپ کی پاپولیشن میں اضافہ سالانہ 2.5%. تو یعنی کہ فی کس آمدنی میں پچھلے 5 سال میں نہ ہونے کے برابر کوئی اضافہ ہے. اکانومی آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے. یہ بہت پریشان کن. سر مجھے یہ بتائیے کہ 2025 میں انہوں نے 5,749 ارب روپیہ اکٹھا کیا انکم ٹیکس میں. نیا ٹارگٹ 6,811 ارب ہے, 6.8 ٹریلین یعنی کہ 2028 کا جو ٹوٹل فگر اگلا نکالا ہوا ہے. یہ جو شارٹ فال کی بات یہ ہو رہی کہ جو ایف بی آر سناتا ہے ہمارا شارٹ فال ہے, یہ وہ کہتے ہیں جی فگر فجنگ ہے. یہ جان کے شارٹ فال سناتے ہیں تاکہ ایکسکیوز ملے ان کو نئے ٹیکسز لگانے کا, باتیں کرنے کا. کیونکہ جب ٹیکس وغیرہ کے ریونیو گنتے ہیں اس میں یہ پیٹرولیم لیوی نہیں گنتے, دوسری چیزیں نہیں گنتے, جو کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ گیا ہوا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جو سچویشن سر اس وقت ہے, جو انڈسٹری کی انویسٹمنٹ کا حال ہے, جو انٹرسٹ ریٹ, فار ایگزامپل ابھی آپ نے شرح نمود کی بات, اس کی انفلیشن کی بات کی, آفیشیل بتا رہے ہیں 6.2, انٹرسٹ ریٹ ہمارا 11% ہے. کیا یہ 2 پوائنٹ کا مارجن کافی نہیں ہوتا؟ کیا 8-9% میکسیمم شرح سود نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل. بات دراصل یہ ہے کہ سر سود کو اوپر رکھ کے پالیسی یہ ہے کہ انویسٹمنٹ انفارچونیٹلی کم ہو تو مشینری کی امپورٹ کم ہو جائے گی, تو ہمارے درآمدات پر بوجھ اتنا نہیں پڑے گا. یہ ایک طرح کی بڑی مختلف تھنکنگ ہے. آپ کو سٹیمولیٹ کرنا چاہیے. اب آپ یہ سوچئے کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے روپے کی قدر میں کوئی چینج نہیں آیا ہے, تقریباً 280 پہ اٹکا پڑا ہے, جبکہ آپ کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 104 تک چلے گیا ہے. یعنی کہ کم از کم 4% آپ کی کرنسی اوور ویلیوڈ ہے. مگر آپ نے ایک طرح سے بالکل اسٹرکٹلی فکس کر کے رکھا ہے. ایکسپورٹرز کا پوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ انہیں اچھی قیمت نہیں مل رہی ہے اور دوسری طرف خرچوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, وہ سکویز ہو رہے ہیں اور ایکسپورٹس متاثر ہونا. ویسے میں ایک اور ڈاکٹر صاحب فگر دیکھ رہا تھا اسی رپورٹ کے اندر, جہاں انہوں نے کہا کہ جو بینکس کے ڈپازٹس کا ہے اس کا 103% ریشو سے انہوں نے گورنمنٹ کو سارے پیسے دیے ہیں. تو جو انٹرسٹ ریٹ ہے اتنا ہائی, بینکس تو سارے پیسے دے رہے ہیں حکومت کو قرضے میں, بینکس کما رہے ہیں اربوں روپے کھربوں روپے کما رہے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کو لون نہیں مل رہے, پیسے نہیں مل رہے. تو اگر مارک اپ اوپر اتنا رکھا ہوا ہے تو کیا بینکوں کی کمائی کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ مجھے یاد ہے آپ نے ایک فگر بتایا تھا کہ اگر 1%
شرح سود میں کمی ہوتی ہے تو شاید کتنا سر ہمارے ڈیٹ میں فرق پڑتا ہے؟ 100 بلین کا؟ نہیں اس سے زیادہ پڑتا ہے. دیکھیے آپ کا جو سالانہ بوروئنگ ہے وہ بھی، اور جو پرانا ڈیٹ جب میچور ہوتا ہے، اگر نیا ڈیٹ 1% کم پہ آتا ہے تو فائدہ کافی زیادہ ہوتا ہے. 100 نہیں، کوئی 300-400 ارب کم از کم ہوتا ہے. تو جو 11% اس وقت ہے، اگر ڈاکٹر صاحب یہ 9% پہ آتا ہے تو کم از کم 500-600 ارب تو یہیں سے بچت ہوگی گورنمنٹ کی جو لوگوں پہ لگا سکتی ہے. مگر ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو سنا دوں. آپ تو ڈیٹ سروسنگ یعنی کہ سود کی پیمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اونچے سرے سود ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کی پروفٹس کہاں تک پہنچی ہیں؟ نہیں سر، 2,500 ارب ایک بینک ریکارڈ. اسٹیٹ بینک کی 2,500 ارب سالانہ، جبکہ 3-4 سال پہلے یہ 600-700 ارب ہوا کرتی تھی. اس سے پاکستان کی ہماری فیڈرل حکومت جو ہے ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اور اس جو پہلے 3 مہینے کے فگرز آئے ہیں اس سال کے بجٹ کے، جولائی ٹو سپٹمبر، اس میں پورے سال کا پروفٹ دے دیا ہے اسٹیٹ بینک نے ایک وقت پہ 2,500 ارب سے زیادہ. اس کے نتیجے میں سرپلس میں ہے بجٹ. اللہ کے فضل ہم بہت خوشحال ہو چکے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ پالیسیز کو سمجھنے کے لیے بیٹھ کے کیلکولیشنز کرنے پڑتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہونی چاہیے. تو بیسکلی تو سر تصویر یہ بڑھنے سے اسٹیٹ بینک پروفٹس آسمان تک پہنچ گئے ہیں. تو بیسکلی تو تصویر یہ بن رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت اس کی فسکل پالیسیز اس طرح کی ڈیزائنڈ ہیں کہ جو بھی کام ہو، چاہے وہ عام آدمی کے سیلری کلاس کو آپ 200 گنا زیادہ ٹیکس نکالیں، آپ بزنسز کو تباہ کریں، کہ اتنا پیسہ ریز کریں جہاں سے صرف گورنمنٹ اپنا چلا سکیں، اپنی شاہ خرچیاں کر سکیں. اور اسٹیٹ بینک سے 2,500 ارب لے لیا، وہ بھی گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. تو یہ صرف گورنمنٹ کے لیے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، عام آدمی کے لیے تو کچھ نہیں بچ رہا. اسی بات پہ تو افسوس ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم سینسس کو مان لیں تو بے روزگاری کا پیمانہ 22%، غربت کا پیمانہ 45%. ہمارے یہاں اس وقت 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے آ چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ریسرچ میں ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے ہم اعداد شمار دیکھتے ہیں. ایک جاننے والے ہیں، وہ ایک پروجیکٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو 6واں سال ہے، 6th ایئر ان کو ہو گیا ہے، اور یہ فورن باہر سے ہی فنڈنگ تھی. یہاں پہ پروجیکٹ لگنا تھا، ایکسپورٹ ہونا تھا. سالانہ تقریباً پہلے سال 35,000 نوکریاں پہلے سال جنریٹ ہونی تھی. سال کے ریونیوز 1.2 to 1.3 بلین ڈالرز آنے اس پہ آئیں گے. 6واں سال ہے، وہ پروجیکٹ ابھی تک لگ نہیں پایا. یہ پرائرٹیز کا حال ہے. خیر اینی وے، یہ مجھے بتائیے کہ ہم ریمیٹنسز دیکھتے ہیں، 17-18 لاکھ پاکستانی باہر ہیں. پچھلے سال انہوں نے 38 ارب سے بلین ڈالر سے زیادہ 38.3 بلین ڈالرز بھیجے. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس 32 بلین 32.1. یہاں پہ اتنی پالیسیز، اتنی فیسلٹیز، جی یہ کر رہے ہیں ہم، وہ کر رہے ہیں، یہ پالیسیز بنا رہے ہیں. یہ تو ایکسپورٹس بھی اپنی نہیں بڑھا سکے اور انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. شیل چلی گئی، پروکٹر گیمبل چلی گئی. تو فائنانس منسٹر صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے ایک جگہ کہا نہیں میں نے بھی انٹرنیشنل کمپنیز میں کام کیا ہے، یہ کمپنیز ریجن میں چلی جاتی ہیں. 25 کروڑ کی مارکیٹ کمپنیز چھوڑ کے سر نہیں جاتی. انڈیا سے شیل نہیں گئی، انڈیا سے پروکٹر گیمبل نہیں گیا، اور بھی کافی کمپنیز ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ 18 لاکھ لوگ 38 ارب کما کے ہمیں بھیج سکتے ہیں، یہاں سے 32 بلین نہیں ہم کراس کر پا رہے. ہو از ریسپانسبل؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ایکسپورٹس، ایک پیریڈ تھا اللہ کے فضل سے 2001 سے 2007 تک، اللہ کے فضل سے ہمارے برآمدات میں سالانہ 10% اضافہ ہوتا رہا تھا.
اور اس وقت کافی ہم نے انسینٹیوز دیے ہوئے تھے، ایکسچینج ریٹ مناسب تھا، کریڈٹ ریٹس لوور تھے، ٹیکس بالکل نہیں تھا، 1% فکس ٹیکس مقرر کیا گیا تھا، بجلی کے ریٹس مناسب تھے، اور ہمارے ایکسپورٹ سالانہ 10% سے بڑھ رہے تھے اور 2 گنا سے زیادہ ہو گئے تھے، 3 گنا تقریباً پہنچ گئے۔ اس کے بعد میں پالیسیز میں تبدیلی آئی، ایکسچینج ریٹ کو نامنلی فکس کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پاکستان میں پوٹینشل ہے ایکسپورٹس بڑھانے کا، ماحول مناسب ہو، انسینٹیوز دیے جائیں۔ بنگلہ دیش کا اگزامپل دوں آپ کو، ایکسپورٹر کو جو ٹکا ملتا ہے ایکسپورٹ پر، اس پہ بونس کے طور پر 20% ایکسٹرا دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر اس طرح کی انسینٹیو ہم پاکستان میں دیں تو یقیناً اس سے فرق پڑے گا، ہم ایکسپورٹ بڑھا لیں گے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک رہے گا اور ہمارا شرح نمو بھی بڑھ جائے گا۔ یہ بہت ہی واضح پالیسی ہے اور مجھے افسوس ہے کہ اس پالیسی کی طرف ہم کیوں نہیں واپس جائیں۔ سر یہ مجھے بتائیں کہ آنے والا سال آپ کو کیسا لگ رہا ہے اکنامکلی؟ جو پالیسیز دیکھ رہے ہیں ہم تو اگر لیبر فگرز کے اوپر سچ نہیں بول رہے، ہم نے ٹیکس کے اوپر جس طرح لوگوں کو ٹوپی پہنائی ہے گورنمنٹ نے اور ہوا نہیں لگنے دی، اور آج ہم اس پہ ڈیٹیل میں انٹرو کے اندر فگرز میں نے بتائے ہیں، تو یہ مجھے بتائیے کہ پھر آنے والا سال آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے آغاز میں یہ بات ہمیں محسوس کر لینا چاہیے کہ سیلاب کے مختلف اثر ہیں۔ ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس کو ہم تقریباً اب بھول چکے ہیں، مگر اس کے نتائج میں جو آپ کے مختلف فصلیں ہیں بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ آپ کے چاول کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 20-25% گر چکی ہے، تو آپ کے ایکسپورٹس متاثر ہو رہے ہیں۔ امپورٹس میں اضافہ کرنا پڑے گا، آپ کو کپاس امپورٹ کرنا پڑے گا، مختلف اور چیزوں کو بھی امپورٹ کرنا پڑے گا، تو پریشر پڑے گا پھر سے کرنٹ اکاؤنٹ پر، جو کہ آلریڈی کافی بڑھ چکا ہے۔ دوسری طرف افراط زر کے رفتار شارٹیجز کی وجہ سے اب آپ دیکھیے کہ آٹے کی قیمت میں 15 سے 16% اضافہ ہو رہا ہے، چینی میں بہت اضافہ ہوا ہے، آپ کے ٹماٹر وغیرہ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو افراط زر جو پچھلے سال 4.5% تھی، ہو سکتا ہے اس وقت 5-6 کے رینج میں ہے، خدا نخواستہ یہ سال کے اینڈ تک 10 تک پہنچ جا سکتی ہے۔ شرح نمو اثر جو ہے برا، انویسٹمنٹ تقریباً پچھلے 25 سال کے لیول کے لحاظ سے گر رہا ہے۔ آپ نے صنعتی شعبے میں پچھلے سال جو انویسٹمنٹ ہوا ہے وہ 25 سال پہلے کے انویسٹمنٹ لیول سے کم ہے۔ تو انویسٹمنٹ جب نہیں ہوگی، کیپیسٹی میں اضافہ نہیں ہوگا، کوالٹی میں اضافہ نہیں ہوگا اور نئی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی، تو آپ کا شرح نمو کیسا واضح طور پر بڑھ سکتا ہے؟ تو اس سال بھی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مشکل سے 3% آپ کا شرح نمو شاید رہے گا۔ So it will be a year not different very much from the previous year. چلے on that pessimistic note ڈاکٹر صاحب آج کا سیگمنٹ ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ایز آلویز، یو ہیو بین ویری کائنڈ ود یور ٹائم۔ ناظرین آپ نے باتیں سن رہی ہیں، جب گورنمنٹس آپ کے ساتھ سچ نہ بولیں تو پھر انسان کیا کرے؟ خیر ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ٹیکسز کے اوپر کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہماری جیب کاٹ کے سارے پیسے گورنمنٹ نکال رہی ہے اور دوسری طرف اپنی عیاشیاں بند نہیں ہو رہی، اپنے خرچے کم نہیں ہو رہے، بلکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں 100% سے لے کے 400% تک ہمارے پارلیمنٹیرینز اور اسپیکرز اور ڈپٹی اسپیکرز، ان کی تنخواہیں وزیروں کی بڑھ رہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہتے ہیں یار یہ کیا فرق پڑتا ہے 2-4 لاکھ سے، لیکن بات رویے کی ہے، بات رویے کی ہے۔ عام آدمی جائے بھاڑ میں، ایز لانگ سرکار کی جیب میں پیسہ آ رہا ہے۔ کیا یہ سچویشن ٹینیبل ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ٹو دی شو۔ ہمارے ساتھ احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں۔ السلام علیکم سکھیرا صاحب۔ السلام علیکم مالک، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ سکھیرا صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے رونا تو رو دیا جو آپ کی رپورٹ نے پورا ٹیکسیشن کا سارا ہوا، سب کچھ جو چیزیں سامنے نکل کے آ رہی ہیں۔ مجھے 2 چیزیں بتائیں، آپ تو خود گورنمنٹ میں بہت کی پوسٹ پہ رہے ہیں، کیا یہ
بائی ڈیزائن ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے یا کیپیسٹی کرائسس ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ بائی ڈیزائن ایک بے حسی ہے کہ مشکل فیصلے نہ کرو اور جو پہلے ٹیکس نیٹ میں ہے اس کو نچوڑ دو، پھر دیکھا جائے گا، اپنے 3 سال نکالو 4 سال، پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہوگا. پہلے تو اس کا بتائیں مجھے. مالک تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، میں اگر آپ اجازت دیں میں صرف ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ہمارا نیا تھنک ٹینک ہے، اس کا نام اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ ہے. ہم بالکل اے پولیٹیکل ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اسسٹ کریں اکنامک پالیسیز امپروو کرنے کے لیے، تاکہ بزنس کا ملک میں ماحول بہتر ہو. کاروبار چلیں گے تو ٹیکس بھی آئیں گے اور لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ چیزیں لے کے آتے ہیں، نہ کہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، نشاندہی کرنے کے لیے یہ چیزیں لے کے آتے ہیں. دیکھیں، زیادتی ہوگی کہنا کہ بائی ڈیزائن ہے. ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ جو حالات سامنے ہوتے ہیں اس کو فیس کرے، اس کے مطابق وہ اپنا لائے عمل ڈھونڈتے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب اکانومی پچھلے 3 سال میں 1.8% کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے، اس ٹائم پہ آپ نے ٹیکس ریونیو 105% بڑھا دیا. یہ اس اکانومی چل نہیں رہی، لوگوں کے پاس ان کی ریئل انکم سکویز ہوئی ہے، نوکریاں مل نہیں رہی، اور اس ٹائم ٹیکسیشن بڑھ گئی اور ہر ایک کو، بزنسز کو بھی اور عام آدمی کو بھی، بھلے وہ سیلریڈ کلاس ہو یا کچھ بھی ہو، سب کو ہٹ کر رہی ہے. یہ گورنمنٹ نے کئی بڑے اچھے کام کیے. گورنمنٹ نے انفلیشن کو کنٹرول کیا ہے، گورنمنٹ نے روپے کی ویلیو کو کنٹرول کیا ہے، گورنمنٹ نے ڈیفنس کے اندر ماشاءاللہ بڑی زبردست کامیابی حاصل کی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلائزیشن کر لی، خدا کے لیے اب گروتھ پالیسیز لے کے آئیں فوراً، تاکہ اکانومی چلے. اس سے چلایا کیسے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ فیکٹس آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو اس ڈسکشن کو 2 حصوں میں بانٹ لیں، ایک بزنسز کے بارے میں اور ایک گورنمنٹ کے بارے میں، کیونکہ گورنمنٹ بھی ایک تو سارا فریم ورک، پالیسی، انوائرمنٹ سیٹ کرتی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. بٹ ایون مور امپورٹنٹلی، پائیڈ کی 2021 کی غالباً رپورٹ ہے کہ صرف سول گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ اکانومی پہ 44% ہے. سو اب جب آپ اکانومی کو چلانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس 44% کا بھی سوچنا پڑے گا. لیکن اگر پہلے ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر لیں، بزنسز کی، بزنس کیوں نہیں چل رہے، اس میں 2 وجوہات ہیں. کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے. اس میں آپ کی اجازت سے میں 3 چیزیں مینشن کرتا ہوں. سب سے پہلے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری بجلی 12 سینٹس پر کلو واٹ آور، جو کہ 60 سے 100% زیادہ ہے ہمارے کمپیٹیٹر ملکوں سے، مثلا ہمسایہ ملک بنگلہ دیش، ویتنام، چائنا. ہماری گیس ٹیرر 12.41 MMBTU ڈالرز پہ ہے. یہ بھی تقریباً 50 سے 100% ان ممالک سے زیادہ ہے. اب یہ انرجی کی کاسٹ آپ کی آلموسٹ 50 to 100% زیادہ ہے. پھر آپ آ جائیں کاروبار، آپ قرضہ لیتے ہیں، شرح سود کیا ہے؟ آپ کا پالیسی ریٹ 11% پہ ہے، جو کہ ڈبل ہے زیادہ تر کمپیٹیٹر ملکوں میں اور 4 times زیادہ ہے چائنا سے. اگر آپ پاور ٹیرف کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر آپ گیس ٹیرف کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے پاس 2 انسٹرومنٹس رہ جاتے ہیں، ایک انٹرسٹ ریٹ کا اور ایک کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کا. آپ کا انٹرسٹ ریٹ، آپ کی جب انفلیشن آپ پچھلے سال 3.5 پہ لے آئے تھے، آپ نے پھر بھی مینٹین کیا 11%. اتنا زیادہ اسپریڈ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. بینکس نے ونڈ فال پروفٹ کمائے ہیں. اینڈ آف جون دس ایئر اپنے ڈپازٹس کا 103% انہوں نے گورنمنٹ کو لینڈنگ کی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو تو کاروبار کے لیے پیسہ نہیں ملتا. اگر یہ
اس ٹائم 6% پہ لے آتے, جنوری سے 11% چل رہا ہے, تو 3 ٹریلین روپیہ بچا سکتے تھے. وہ تو ہو گیا نا, واٹ نیکسٹ, وہ تو اب نہیں کیا انہوں نے. سر اسپریڈ 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی اگر 7% ہے تو آپ 9 پہ لے آئیں, آپ کو 1.2 ٹریلین روپیز اویلیبل ہوں گے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. اینی ویز, اس کے بعد آ جائیں کارپوریٹ ٹیکسیشن پہ. مجھے بتائیں 50 to 100% زیادہ کاسٹ آف انرجی, گیس, انٹرسٹ ریٹ کے بعد ٹیکس آپ کا جو ہے, آپ کا ٹیکس افیکٹو ٹیکس ریٹ 55 to 65% کی رینج میں آ جاتا ہے اگر آپ سوشل سیکورٹیز اور باقی ساری چیزیں ملا لیں. اس کے بعد ری انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ کہاں رہتا ہے بزنسز میں. جو آپ نے کاروباری, آپ نے سیلریڈ کلاس کی بات کی, سیلریڈ کلاس پہ 35 to 45% ٹیکس ہے. جو انکم لے کے گیا 100 میں سے اگر وہ 65 روپے گھر لے کے گیا تو اس کی ہر چیز پہ 18% جی ایس ٹی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر بزنسز اسپینڈ انویسٹ نہیں کریں گی, انویسٹ کرنے کے لیے اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, اگر پرائیویٹ ہاؤس ہولڈس, وہ سیلریڈ کلاس, یہ لوگ اسپینڈ نہیں کریں گے تو ڈیمانڈ کہاں سے کریٹ ہوگی انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے. سو بزنسز کیسے چلیں گے اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. لیکن اگر جو باتیں آپ کر رہے ہیں اگر یہ کرتے ہیں, یہ تو اب انکم ٹیکس کا نیا ٹارگٹ انہوں نے 18.5% اس میں اور اضافہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. یہ کہیں گے جی اگر ہم ٹیکسز کم کرتے ہیں, ہمارے پاس پہلے پیسے نہیں ہیں, ہم خرچے کہاں کریں گے. مجھے بتائیں گورنمنٹ میں آپ رہے ہیں, گورنمنٹ کتنے % آپ کے خیال میں, کیا 5 سے 10% اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی؟ دیٹ از آلسو ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز. مالک صاحب 2 چیزیں میں اس میں عرض کروں گا. نمبر 1, 700 بلین تو آفیشل فگر ہے ایس او ایز کے لاسز. ہاں, یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, صحیح ہے. شکر ہے خدا کا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا سن رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے. ڈسکوز کا کچھ نہیں ہوا جو لاس میکنگ ہے. میجر جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی. کبھی سنتے ہیں صوبوں کو دے رہے ہیں, کبھی سنتے ہیں پرائیویٹائز ہوئے گا. بھائی گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم کریں, اپنے لاسز کنٹرول کریں تاکہ ٹیکس ریونیو پہ آپ کا بوجھ کم ہو. میں نے انٹرسٹ ریٹ کی سیونگ کی بات کی ہے, میں نے ایس او ای لاسز کی سیونگ کی بات کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے یہ کیونکہ آخری 1 منٹ 1.5 منٹ اگر آپ مجھے ایک اجازت دیتے جی جی ایک اجازت دے دیں. آپ نے گورنمنٹ کا کہا تھا 10% کم نہیں کر سکتی. آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ گورنمنٹ کو آپ کو ریکریٹ کرنا پڑے گا. ہم کرتے ہیں انکریمنٹل بجٹنگ, پچھلے سال سے دیکھتے ہیں اس سال کتنا پیسہ اویلیبل ہوگا, اتنے انکریمنٹ پرسنٹیج لگا کے ہم بجٹ بناتے ہیں. آپ کو زیرو بیس بجٹنگ کرنی پڑے گی ایک دفعہ. گورنمنٹ کو دوبارہ سے کریٹ کریں. جو محکمے فضول ہیں, جہاں پہ 50, 60, 70% صرف تنخواہوں میں اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں جا رہا ہے, اور جس لیے سیٹ اپ کیے گئے تھے وہ نہیں بن رہے, انہیں ختم کریں. سر لاسٹ 60 سیکنڈ ہے, میں آپ سے کوشچن پوچھ رہا ہوں, اینڈ مے بی اٹس اے رانگ کوشچن ٹو آسک اے ٹاپ بیوروکریٹ ہمسیلف, لیکن میں کنونس ہو گیا ہوں کہ اس ملک میں بیوروکریسی پارٹ آف دا پرابلم, پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. جب بھی ریسٹرکچرنگ کی بات آتی ہے نہیں کرتے, اور ڈیپ اسٹیٹ ہر دنیا میں اصل بیوروکریسی ہوتی ہے. یہ اسکیلیٹن ہے جس پہ پالیٹکس کی, جمہوریت کی کھال چڑھی ہوتی ہے. آپ کی بیوروکریسی کیوں نہیں ہونے دیتی ہے چینجز؟ یہ ساری پلاننگز بیوروکریسی نے کرنا ہے, فرسٹ ٹائم الیکٹڈ ایم این اے نہیں کرنا. بیوروکریسی کا ایشو ہے نا, پھر اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ معذرت کے ساتھ میرے بڑے سخت ویوز ہیں میسو ریفارمز, لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں گا, مجھے گورنمنٹ کا اسٹرکچر بتا دیں. آپ نے فنکشنلی کون سا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو کن محکموں کا دینا ہے, کن کاموں کا دینا ہے, کن کو پروونس کا دینا ہے, کن کو لوکل گورنمنٹ کا دینا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صوبے زیادہ بنا دینے ہیں, کبھی کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو کر دینا ہے تاکہ ڈلیوری آف سروس بہتر ہو. آئی تھنک یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا موسم ہے. اس کے اندر ایک دفعہ اسٹیٹ کے خد و خال کلیئر ہو جانے دیں, اس کے بعد ہر ٹیئر کے لیے ٹیلر میڈ بیوروکریسی کا سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا. ایز اٹ از یہ نہیں چل رہی. مالک ایک مجھے اجازت دے دیں,
دیکھیں ملک میں آپ کو بزنس سینٹیمنٹ ٹھیک کرنا پڑے گا. اس ٹائم بڑا نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے, بزنسز باہر جا رہی ہیں, لوگ ڈنکیاں لگا کے بھاگ رہے ہیں. آپ کو لوگوں کو ہوپ دینی پڑے گی کاروبار چلانے کے لیے. But I like that line of yours کہ government has to be reinvented and totally government restructuring ہوگی تو ملک ریسٹرکچر ہوگا. I wish we had more time. سکھیرا صاحب thank you very much for your time. عظیم بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. IMF رپورٹ نے بتا دیا کہ پورا نظام روٹن ہو چکا ہوا ہے. پھر لیبر فورس سروے بتایا کہ گورنمنٹ کس طرح غلط بیانی کر رہی, سچ نہیں بول رہی. ٹیکسیشن کی سٹوری ساری میں نے آپ کے سامنے کھول دی. میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جملہ ایک سکھیرا صاحب نے ان میں کہا وہی ہے کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے, اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اس کو نظام حکومت اپنا ریسٹرکچر کر کے ری انوینٹ کرنا ہوگا. اگر آپ نیا پاکستان بنا رہے ہیں تو یہ پرانے نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا. دا ہول تھنگ ہیز ٹو بی, اور اس کی اونرشپ لینی ہوگی. اور اونرشپ آپ کو پتا کن کو لینی پڑتی ہے, جو ٹاپ کے ایک دو لوگ ہیں. اگر وہ اونرشپ لے لیں تو شاید یہ ریسٹرکچرنگ ہو جائے, ورنہ ایسے ہی چلتے رہے گا. آپ اور میں ہم 3 گنا 4 گنا ٹیکسز دیتے رہیں گے, سرکار خرچتی رہے گی, نتھنگ ول چینج, اور ہم ایک گڑھے کے اندر اور گہرائی کی طرف چاہتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.